السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے جو پہلے پارٹ میں ویڈیو بنایا تھا اس میں اہل بیت اطہار کے تعلق سے آیت کریمہ میں بتائی تھی آپ لوگوں کو، اس کے تعلق سے مفسرین کے قول اور حدیث سے میں نے ثابت کیا تھا کہ اہل بیت اطہار سے کیسے محبت کی جائے۔ میں آپ کو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی تفسیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف سے کچھ حدیثیں نقل فرماتے ہیں، میں ان کو آپ کے حوالے کروں۔ حدیث پاک ہے، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفورا لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں فوت ہوا وہ بخشا ہوا فوت ہوا، یعنی اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ اور الفاظ ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں فوت ہوا وہ تائب ہو کر فوت ہوا، یعنی وہ جو بھی گناہ کیا تھا اس سے توبہ کر کے فوت ہوا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا مستکمل الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے تو وہ مومن کامل الایمان ہو کر مرا، فوت ہوا۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں فوت ہوا ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس کے بعد منکر نکیر بھی۔ اور آگے حدیث پاک ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یزف الی الجنت، اس کو جنت میں عزت کے ساتھ اس طریقے سے داخل کیا جائے گا، کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جس طریقے سے دلہن اپنے شوہر کے گھر کی طرف عزت کے ساتھ بھیجی جاتی ہے۔ اور دوسرے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی السنۃ والجماعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے وہ اہل سنت والجماعت پر مرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے جو محبت دل میں بسا کے رکھے گا اس کے تعلق سے بڑی بشارتیں دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک حدیث پاک ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو ملائکہ کے لیے فرشتے اس کے قبر کو زیارت کریں گے، اس کے قبر کو دیکھنے آئیں گے، اس طریقے سے اس کی فضیلت ہو جائے گی، اس کا مرتبہ ہو جائے گا۔ اب یہ تو ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کے بارے میں، لیکن اس کے خلاف بھی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بغض میں مرا، اس کی دشمنی میں مرا، اس کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا بغض بھرا ہوا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، مکتوباً بین عینیہ، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ تمام امت مسلمہ کو اپنی زندگی اہل بیت اطہار کی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم سب کے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت معجزن ہو، جس کے وسیلے سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔